بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں معافی چاہتا ہوں، کل طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آپ سے زیادہ گفتگو نہیں ہو سکی، بس میں نے ایک مختصر سا تبصرہ ضرور کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، سچی بات تو یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہو گئی ہے نا، اسے پنجابی میں کہتے ہیں کتے والی۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اپنی ضد پہ قائم رہیں اور یہ سمجھیں کہ یہ جو پیپل پارٹی یا یہ جو نون لیگ ہے یہ انہیں صدر بنا دے گی، تو یہ پاگل پن ہے۔ ویسے تو جو ہے شیزوفرینیا کے مریض ہوتے ہیں وہ اس طرح کا کوئی خیال دماغ میں بسا لیا تو وہ پھر ان کی قبر میں ان کے ساتھ جاتا ہے۔ مولانا پہلے اس چکر میں تھے کہ شاید وہ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں گے، اس سلسلے میں انہوں نے براہ راست بھی امریکنوں سے رابطہ قائم کیا۔ وہ آپ کو جو لیکس تھیں ان میں پتہ لگ گیا ہوگا کہ امریکن جو رپورٹ تھی، انہوں نے کہا جی مولانا نے ہم سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جناب ہمیں بتائیں کیا خدمت ہے، آپ کے اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں تو وزارت عظمیٰ جو ہے وہ مجھے دیں، میں اگر آپ کی خدمت میں کوئی کمی کروں تو پھر کوئی اور بات کریں۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو دال گلتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ خود بڑے مطلب کمینے اور گھٹیا لوگ ہیں، یہ تو ہرگز نہیں مجھے وزیر اعظم بننے دیں گے چاہے کیسے بھی حالات ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد میاں صاحب نے ان کو چکر دیا ہے صدارت کا کہ ہم آپ کو ملک کا صدر بنا دیں گے۔ اب مولانا سے تو کمیٹی بیچاروں سے چلی، کشمیر کمیٹی، تو صدر وزر کا انہوں نے کیا بننا تھا کرنا تھا، اس لیے ان کا شروع سے ایک ہی ان کو پتہ ہے سب فراڈ ہے یہ جو الیکشن، اس میں کوئی ان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں ملنا، ان کو کسی نے اسمبلی میں نہیں لے کے جانا، ان کو کوئی پروٹوکول نہیں ملنا، ان کو اسی تنخواہ میں گزارا کرنا پڑے گا۔ تو اور 2-3 جھٹکے بھی انہوں نے دیے ہیں ان کو، جب یہ انہوں نے اپنا وہ لاہور میں استقبال کرنا تھا ان کے اسلام آباد والے دھرنے کا جو مولانا نے لگایا تھا، ان کے کارکنوں کے مطابق وہ ختم نبوت کے لیے دھرنا لگایا تھا، عمران خان کے لیے نہیں لگایا تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو کہ یہودی ہے تو اس لیے ہم نے اس کے لیے لگایا۔ ناظرین، یہ جو ہوس ہوتی ہے نا، براہمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے جاگیریں۔ کیا علامہ اقبال نے بات کہہ دی۔ یہ ہوس جو انسان الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان قبر کے کنارے پہنچ جائے، ہوس نہیں اس کی جان۔ مولانا کو یہ ہوس لگی، چسکا لگ گیا، پروٹوکول، پراڈو گاڑیاں، گن مین، اور جناب ناشتے میں 15-20 قسم کے کھانے والی چیزیں پڑی ہیں، کھانے میں 25-30 قسم کی پڑی ہیں، رات کے کھانے میں پڑی ہیں، اور بے تحاشا کھانا ہے، اور جناب موجیں ہیں، فرسٹ کلاس کے ہوائی جہاز کے ٹریول ہیں، یہ ہے اور وہ ہے۔ اب وہ مزہ لینے کے لیے وہ باولے ہو رہے ہیں۔ ان کا شروع سے ایک ہی نقطہ ہے کہ استعفے دو اور اسمبلیاں کرو خالی۔ تو وہ پاگل ہیں جو اربوں روپے لگا کے، کروڑوں روپے لگا کے آئی ہیں اسمبلیوں میں، وہ بھائی تمہارے لیے تو نہیں آئے نا کہ تمہیں صدر بنانے کے لیے ملک کا تو اسمبلی میں استعفے دے دیں۔ یہ مذاق ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے وہ ہوتا ہے نا ایک ڈھیٹ آدمی، یہ مسلسل یہ اسے اپنی سیاست کہتے ہیں، اسے کامیابی کہتے ہیں۔ ہفتے ڈیڑھ بعد عمران خان کو 2-4 گالیاں نکال دی اور کر دیا۔ یعنی آؤ ان نتائج پہ عبدالغفور حیدری صاحب کا بڑا شاندار تبصرہ ہے، آج جنگ اخبار کے فرنٹ پیج پہ خبر ہے۔ انہوں نے کہا جی پی ڈی ایم کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ان کو تو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ان کے نیچے سے جو قلین کھینچا ہے نا، یہ کس نے کھینچا ہے؟ یہ نون نہیں نے کھینچا ہے۔ اصل میں ناظرین کرام، دروغ بر گردن راوی، سنا یہ ہے کہ یہ کوئی ایک ڈیل ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہے غفور حیدری کو ہم لے لیں گے، لیکن آپ نے ذرا زبان کنٹرول میں رکھنی ہے، اور ہم آپ کو بھی نا اسمبلی میں لے آئیں گے۔ اب یہ انٹیلیجنس والے نا بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے یہ پلو کیا تھا، یہ انہوں نے بٹرے کیا تھا، مولانا کو چکر دیا تھا، مولانا اس چکر میں آ گیا
تو انہوں نے جناب کھٹا کھٹ وہ بڑے مطمئن تھے. آپ نے دیکھا یہ جو تھے اپنے گیلانی صاحب یہ بار بار کہہ اسٹیبلشمنٹ بالکل شامل نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ بالکل شامل نہیں ہے. نہیں, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں. آپ نہیں, آپ شاید نہیں کہیں گے, آپ وہ کہیں گے نہیں جی بڑا کردار ہے یہ. اور وہ جو ہمارا وزیر اعظم ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے عقل ہی گٹوں میں ڈال دیا غالباً, وہ کہہ رہا تھا جی ہمارے بندوں کو فون آ رہے ہیں جی, صبح تک فون آ رہے تھے, آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے وہ نہیں کرنا, ان کو دھمکایا جا رہا تھا, یہ کیا جا رہا تھا. وہ یہ سارا اس گیم کا حصہ تھا. اصل میں نون لیگ کی جو انٹیلیجنس ہے اس نے ان کو خبر دے دی تھی کہ بھائی جان آپ کے تو چھولے بک گئے, چیئرمین آ جائے گا اس کا پیپل پارٹی کا, اور ڈپٹی چیئرمین آ جائے گا مولانا کا. آپ کو وہ انجن کیا ملا؟ اور پیپل پارٹی تو پہلے بھاگو ہے, اس نے تو آنا ہی نہیں. اس چکر میں یہ جو آپ نے آگے پروگرام بنایا ہوا ہے لانگ مارچ کا, اس نے تو اس میں آنا ہی نہیں ہے. اب انہوں نے جناب این آخری لمحات میں کھیل بگاڑنے کے لیے 7 بندے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. میں وہی 7 جو پچھے الیکشن میں جن کے ریجیکٹ ہوئے تھے, اب پھر ان کے ریجیکٹ ہو گئے. وہ الٹی سیدھے مورے لگا دی, ووٹ ریجیکٹ ہو گئے اور مولانا منہ دیکھتا رہ گیا. لیکن میں حیرت اس بات پر ہے کہ مرزا افریدی صاحب کو 54 ووٹ ملے اور حیدی صاحب کو ملے 44. تو 10 تو سیدھے یہ تھے نا, ریجیکٹ ہونے والے تو چکر ریجیکٹ تو ان میں کوئی ہوا ہی نہیں نا. ان کے 10 ووٹ جو زیادہ ملے ہیں ان کو افریدی صاحب کو, وہ کس نے دیے ہیں؟ اسی پر تو حالانکہ دیکھیں نا وہ جو ہیں ایجنسیوں والے جو ہیں جو ووٹر ہیں وہ تو مولانا کے مرید ہیں, وہ تو ان کے مقصد فکر سے تعلق رکھتے ہیں, وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. اینی ہاؤ میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ یہ اب بھونکیں گے اس پہ فوج پہ لازماً. اچھا اس سلسلے ایک لطیفہ یہ بڑا زبردست ہے. طلال چودھری کا جو بیان آیا نا کہ بلاول صاحب آپ نے نیوٹرل کا مزہ دیکھ لیا, مزہ آیا نیوٹرل کا مزہ آیا. اچھا بلاول نے بڑے اچھا جواب, اس نے کہا کہ بھائی تنظیم سازی میں اس سمزازی نہیں ہو رہی تھی ادھر, یہ جمہوری جدوجہد ہے, یہ تنظیم سازی نہیں ہے. بس آپ کے لیے میرے خیال اتنا کافی ہوگا. پاکستان کے اب اس سینٹ میں غالباً سب سے پرانے پارلیمنٹیرین مظفر حسین شاہ صاحب بڑے باعزت آدمی ہیں. کسی زمانے میں میرے خیال پیپل پارٹی میں ان کا بڑا اثر رسوخ بھی ہوتا تھا. ان کو فاروق نائک جس کو صرف اس بات کے لیے کروڑوں روپے مہینہ تنخواہ ملتی ہے کہ وہ زرداری کے کیس لمبا کرتا رہے, نئے نقطے نکال کے اگلی تاریخ لیتا رہے. یہاں بھی اس نے ایک نقطے پہ زیادہ بولنے کی کوشش کی جس پہ مظفر حسین شاہ صاحب نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ آپ مجھے میری نہ فرائی سمجھائیں, آپ کو جو اعتراض ہے وہ بتائیں. اور اعتراض ان کا جو تھا اس کا جواب محسن عزیز نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریٹن کاغذ پہ جو ان کو ملا تھا پڑھ دیا کہ جناب یہ دیکھیں رول نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے کہ کینڈیڈیٹ کے نام کے سامنے بنے ہوئے ڈبے کے اندر مہر لگائی جائے گی, جبکہ مہریں ڈبے کے باہر یا کینڈیڈیٹس کے نام پر لگی ہوئی ہیں. تو یہ اردو میں لکھا ہوا ہے, تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی. یہ رولز اور یہ فلانے یہ تو اس کی تنخواہ ہی بیچارہ اس بات کی لیتا ہے, آپ اس کو اسمبلی میں لے آئے ہیں. ناظرین کرام, نون لیگ کو یہ تو اپنا شوق پورا کر لیا کہ نہ پیپل پارٹی کا چیئرمین بننے دیا نہ مولانا کا. ان کو بھی خطرہ تھا کہ مولانا کی یہ غفور حاضری بن گیا تو مولانا پھر اگلے حصے پہ عمل کروانے کے لیے کہیں ادھر سے چھٹی نہ کر دی. اب ان کی ساری امیدیں تو ہیں اس سے لانگ مارچ سے, کیونکہ جو ابھی ویڈیو نکلی ہے میاں نواز شریف کی, جس طرح انہوں نے جنرلوں کے نام لے کے دھمکیاں دی ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ نے گالیاں نکالی ہیں اس کو, مریم نواز کو. آپ یہ تو بات جانتے ہیں نا, اتنے گھٹیا تو کوئی اس یہ لیول جرنیل کا نہیں ہوتا کہ وہ گالیاں دیں. اس پہ سب سے یعنی شاہ سے بڑھ کے شاہ کے وفادار جو ہے نا, جنہوں نے بیڑا غرق کروانا ہے اس کا, جس طرح جن لوگوں نے بھٹو کا کروایا تھا نا, یہ جو بندہ ہے نا جاوید لطیف, یہ تو میں اس کی باتیں سن کے مجھے پکا یقین ہے کہ یہ بندہ کوئی انتقام لے رہا ہے مریم نواز سے اور ان کے والد صاحب سے. جتنی غلیظ اور گندی زبان اس نے بولی, اس نے کہا ہے کہ جب بے نظیر مری تھی نا
تو زرداری نے تو پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے پاکستان بچا لیا تھا، لیکن ہم یہ نہیں کریں گے۔ آپ اندازہ اس کتے کی اوقات دیکھیں، یہ ایک شیخو پورے کا معمولی سا ٹٹو جو نجائز پٹرول پمپ بنا کے زمینوں پہ قبضے کر کے بدماش بنا ہوا ہے، اس کی اوقات یہ پاکستان کی فوج کو، پاکستان کو دھمکی دیتا ہے، کہتا ہے کہ مشرقی پاکستان کی تاریخ یہاں دہرائی جائے گی۔ آپ اندازہ کریں، اور میں اس مرحلے پہ بالکل صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ اس کا جو بھی مطلب لیں، اگر اس بات پہ اس پر بغاوت کا مقدمہ نہیں چلتا تو ود آل ڈیو رسپیکٹ اینڈ اپولوجی یہ سمجھا جائے گا یا تو یہ بندہ ڈبل کراس ہے، انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا ہے، یا پھر پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ایسے غداروں کو کھلا چھوڑ کر پاکستان کا بیڑا غرق کروائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔